بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ آج ہم جو لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوا ہے اور اگلے 2 ہفتوں کے لیے بڑھایا گیا ہے، اس کے اوپر جو حکومتی پالیسی ہے اور جو عوام کا رد عمل آ رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور کچھ دوستوں نے اس کے اوپر آنے کی بات بھی کی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ جو ہے سوشل انٹریکشن کا، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یہ کیسا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ براہ راست فیس بک کے اوپر کریں اور اس پہ لوگ کمنٹس بھی کریں، اور ہم کسی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ جو ہے اس بات کو آگے لے کے چلیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے جو ہمارا انٹریکشن ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ہم زیادہ بہتر ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم اپنے جو کانسنسس ہے وہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اپنی پازیٹیو بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کافی محاذ آرائی چل رہی تھی وفاقی حکومت کے درمیان اور سندھ حکومت کے درمیان لاک ڈاؤن کے اوپر۔ سب سے پہلے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر ریلیکٹنٹ تھی، لیکن پھر وفاقی حکومت نے بھی اس کو دیکھا، اور جو پیرامیٹر سندھ حکومت نے لیے تھے وہ پنجاب حکومت نے بھی لیے، اور پھر وفاقی حکومت نے بھی ان سٹیپس کو دیکھا۔ اور یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، اور اس کے دوران جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی یا خدشہ تھا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلے گا، وہ اللہ کا شکر ہے لیکن اس لیول پہ نہیں گیا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں جو اس ریجن کے اندر ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے یا نہیں دیا۔ آپ اس کے اوپر رائے بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہم نے 1-2 معروف صحافی جو ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے، دیکھیں کہ وہ اس پہ کیسے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اب ایک تجربہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی لاک ڈاؤن کی اور کرونا وائرس کی۔ اس بات کے اوپر تو پوری دنیا متفق ہے کہ کرونا وائرس جتنا خطرناک وائرس ہے وہ اس سے پہلے نہیں، ہماری تاریخ میں نہیں آیا ہے۔ اسپینش فلو کی ہم سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے، جو 1918 میں آیا تھا، تقریباً کوئی 1.5-2 سال جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا رکھا، اور کئی ملین افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے اور فوت ہو گئے، اور ان کو اجتماعی قبروں کے اندر دفن کیا گیا۔ اور جس طرح سے بھی جو بھی صورتحال رہی وہ ایک لمبی کہانی ہے، اور اس وقت شاید ایسی صورتحال بھی نہیں ہوتی تھی جو کمیونیکیشن کی اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی۔ تو اس کا جو پھیلاؤ تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اب تو کووڈ-19 جو کرونا وائرس کے طور پہ جس کو ہم آج کل یاد کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، یہ بڑا معروف نام ہے اس کا۔ تو اس میں دوسروں تک اس کو پھیلانے کی جو صلاحیت کیریئر کے اندر ہے، جیسے فرض کروں خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کرونا وائرس کی انفیکشن ہے، اکثر اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ 14 دنوں کے اندر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور اس کے آثار جو ہیں بخار، کھانسی اور جو ہے وہ اس کے صورت میں نظر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہمارے سندھ کے وزیر ہیں سعید غنی صاحب، ان کو ہوا اور اس کی علامات ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تھیں، جب ٹیسٹ کیا تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آیا۔ اسی طرح سے اور چند ایک مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں کرونا وائرس کی علامات نہیں تھیں، لیکن ان کے اندر جو ہے علامات مریضوں کے اندر پائی جا رہی تھیں۔
تو یہ صورتحال ہے، اور چائنا نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ دسمبر کے آخر میں کہ ان کے ہاں کورونا کی کوئی اس طرح سے کوئی نیا وائرس جو ہے ووہان سی فوڈ مارکیٹ کے اندر جنم لے رہا ہے، اور اس کے وجہ سے لوگوں کو بیمار ہوئے ہیں اور صورتحال ہوئی ہے، تو پہلے تو چائنا نے بھی اس کو اس انداز سے نہیں دیکھا، اس کو افواہ سمجھا. لیکن جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ واقعی ایک ایسا وائرس جو ہے وہ ان کے ہاں پیدا ہو چکا ہے اور اس سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بہت سخت اقدامات لیے، اور ایک دم مختلف شہروں کے اندر جو لاک ڈاؤن کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاں اس کو پھیلنے سے روکا. اور جو ڈیمیج ہو چکا تھا وہ تو یقیناً ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے کنٹرول کی، اور یہ سارا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا. انہوں نے اپنی ساری مارکیٹیں بند کر دیں. ہمارے کچھ دوست جو چائنا کے اندر موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا اور اسٹرکٹ ایکشن تھا. انہوں نے کہا کہ جو شخص گھر سے باہر نکلے گا اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جائے گا. اور چائنا میں جب حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ برا سلوک کیا جائے گا تو اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ واقعتاً بہت برا سلوک کیا جائے گا. مجھے ایک دو دفعہ چائنا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ہم نے حکومت کی جو رٹ ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی حکومت اپنی رٹ جو ہے اس کو قائم کرتی ہے. وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک یونیلیٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، ایک حکم آتا ہے اور پورے ملک میں یونیلیٹرلی اس کو اسی طرح سے اس کی اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، شاید نہیں یقیناً یہی وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو چائنا نے جو اپنے ہاں انشور کیا، اس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہوا. اور لیکن پھر بھی بہت زیادہ ڈیمیج تھا. ایک وقت جب ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی 70-80 ہزار کے قریب، کوئی لاکھ کے قریب وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے، اور جتنا سویئر تھا اور توقع یہ کی جا رہی تھی، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ نقصان چائنا کے اندر ہوگا، اور یہ بہت دیر تک چائنا کو اس کے جو اثرات ہیں وہ برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس کو نہیں کنٹرول کر پائے گا. اور ملینز لوگ جو ہیں، ملینز مطلب بہت سارے ملینز جو ہیں وہ لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے چائنا کے اندر، اور چائنا بالکل کولیپس کر جائے گا. لیکن چائنا نے، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو لاک ڈاؤن کی بنیاد کے اوپر چائنا نے اس کو کنٹرول کیا، پھر جو ڈس انفیکشن کی انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض ویڈیوز جو منظر عام پر آئی ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ وہ کس طرح سے اب انہوں نے اپنی مارکیٹس کو ڈس انفیکٹ کیا، گھروں کو، لوگوں کو کس طرح سے فوری طور پہ انہوں نے میڈیکل کہ جو سٹاف تھا، ڈاکٹرز تھے، نرسیں تھیں، اس طرح دوسرا جو پیرامیڈکس تھا ان کو ان کی کٹس فراہم کی، ٹیسٹنگ کی. اور کل پرسوں سے ہم پچھلے 2-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووہان کی جو مین مارکیٹس تھیں وہ اب کھل گئی ہیں، اور لوگ وہاں پر بہت ذمہ داری کے ساتھ مارکیٹس کے اندر جا رہے ہیں. رش بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی وہاں پر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. لوگوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو ماسک بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ اپنے خریداری بھی کر رہے ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں پچھلے کوئی 3 ہفتوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے، اور جس طرح کا لاک ڈاؤن ہے، یقین مانیں یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ حکومت نے ایک تو بہت لیٹ کیا لاک ڈاؤن کرنے میں، اور جو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو بھی ہم کوئی اس لیول کے اوپر نہیں دیکھتے، اور ہمارے مختلف سماجی طبقات کی جو رائے ہے وہ بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جبکہ خانہ کعبہ بند ہے، خانہ کعبہ کا یعنی اللہ کے گھر کا طواف بند ہے، مسجد نبوی بند ہے، اور اس طرح اور جو بہت زیادہ مقدس مقامات تھے وہاں پر عبادات کو روک دیا گیا. اور اس کے اوپر جو ہمارے
جس کو ہم بہت قابل اعتبار ادارے سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے یہ فتوے بھی آ چکے، یہ بات بھی ہو چکی کہ احادیث کو بھی کوٹ کیا گیا اور بہت سارا، کہ جو جس سے یہ ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ نمازی اذانیں دی جائیں، مسجدوں کو بند نہ اس طرح سے کیا جائے، کیونکہ وہ بھی ہے، لیکن وہاں پہ نمازوں کے لیے لوگ نمازی نہ جائیں، باجماعت نمازیں، ایسے جب وبا کا موسم ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہیں عبادات کو موقوف کر کے گھروں تک مقید کر لیا جاتا ہے۔ حدیث بھی بیان کی گئی کہ جب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی تعاون کے علاقے میں نہ جائے اور کوئی تعاون کے علاقے سے باہر نہ جائے، اینڈ دیٹ واز observed completely in letter and spirit۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ جب خانہ خدا کے اندر عبادات موقوف ہو سکتی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے اور اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں اس میں ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہ یورپ نے اور امریکہ نے لاک ڈاؤن کو اس طرح سے نہیں لیا، اور اس کو کرونا وائرس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف چائنا کے لیے خطرہ ہے اور یہ شاید وہاں تک رہے گا، اور انہوں نے اپنے لاک ڈاؤن کو ڈیلے کیا اور اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے کرونا کو غیر سنجیدگی کے ساتھ لیا، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون شخص جو ہے ہمارے ہاں تو جو صورتحال ہے کہ ٹیسٹ جو کٹس ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہیں، جو آ رہی ہیں وہ بھی جس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں اور جس طرح سے جو بھی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب ایسی صورتحال ہے تو کوئی معلوم نہیں، آپ جتنے مرضی ڈس انفیکشن اسپریز وغیرہ کا دوسرا حساب کر کے چلے جائیں، لیکن پھر بھی جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ آبزرو نہیں کی جائے گی وہاں پہ اس کے نقصان کا اندیشہ رہے گا۔ اگر ہم تھوڑے دنوں کے لیے موقوف کر دیں، خدا جانتا ہے، خدا جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی تو یقیناً یہ ایک سنت بھی ہے کہ وبا کے موسم میں کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ہماری عبادات کو ہمارے گھروں کے اندر بھی جو ہے اس کو کر لے گا۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ترنول میں مدارس کی جو ایسوسی ایشن ہے، مدارسۃ العربیہ، اس طرح انہوں کے 50 جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کو رد کرتے ہیں اور ہم اپنی مساجد کھولیں گے، مدرسے کھولیں گے، چیزیں کریں گے، ساری صورتحال۔ لیکن یہ تو پھر آپ براہ راست گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، یا اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے جب ہم کہتے ہیں کہ وبا جو ہے وہ مالک کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے آتی ہے، اور اگر وہ ایک آزمائش ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے تو کیا ہم اس کے سامنے چیلنج اس کو کریں گے اور کس طرح سے اس کو۔ اب اسی طرح سے جب آج لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات ہوئی، وفاقی حکومت نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے بہت کم فیصلے ایسے ہیں جو مجھے ریشنل نظر آتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا لکونہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ مجھے 30 سال ہو گئے صحافت کے اندر اور پولیٹیکل انالیسز اور اسٹریٹجک رائٹنگز کرتے ہوئے، چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے، ان کا انالیسز کرتے ہوئے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم انالیسز کرتے ہیں سچویشن تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو لیکن آج جو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، آئی فلی انڈورس اٹ، اور اسی وجہ سے میں نے یہ طے کیا تھا کہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے یہ بہت، اور اس کے اوپر باقی صوبوں نے بھی، یہ سارے صوبوں سے مشاورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کے اندر نہ صرف صوبائی ادارے ہیں بلکہ ریاستی ادارے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے ریاستی اداروں اور صوبائی
اداروں نے اور وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم کیبنٹ سب نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے ہم اس کو وہ کر دیں گے. 2 سال میں یہ شاید پہلا ایسا فیصلہ ہے کہ جو وفاقی حکومت نے لیا ہے اور صوبوں کی مشاورت سے لیا ہے اور سارے سٹیک ہولڈرز ایک صفحے کے اوپر ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہے تو بہت سارے جو سماجی طبقات ہیں ان کو اپنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے فوری طور کے اوپر کراچی سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. وہ تاجروں کی طرف سے بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کل سے دکانیں کھولیں گے اور 3-4 طرح کی تنظیموں نے اس کے اوپر باقاعدہ بولڈ جسے کہنا چاہیے کہ طریقے سے حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا ہے, وفاق کو بھی چیلنج کیا, اپنے صوبے کو بھی چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا ہم یہ کھولیں گے اور پھر یہ تو براہ راست تصادم ہے. اس کے بعد ہمارے چند ایک جو مفتیان ہیں, ہم بہت احترام کرتے ہیں اپنے مذہبی رہنماؤں کا, لیکن ان کو نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جی 5 وقت کی نمازیں بھی ہوں گی اور جمعے کی نماز بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے مذہبی رہنماؤں سے, اور شاید آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے, کیا ان کی مسجدیں اور ان کی نمازیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ سے بہت افضل ہیں؟ کیا وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر عبادات سے زیادہ افضل ہیں, یا اس طرح بیت المقدس یا دوسری جہاں پہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جامعۃ الازہر کا بھی اس کے اوپر بڑا واضح موقف آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس نمازوں کو اپنے گھروں تک, عبادات کو گھروں تک آپ وہ رکھیں. بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تراویح پڑھنے کا, بہت اچھی بات ہے. روزے تو آپ ویسے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. تراویح بھی میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پہلے بھی کون سے کوئی اگر میں جس علاقے میں رہتا ہوں اگر وہاں پہ 1 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور 4-5 مسجدیں ہیں تو بہت مشکل سے کتنے لوگ جو ہیں وہ مساجد میں جا کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا صبح کی نماز پڑھتے ہیں. جب بھی جانے کا اتفاق ہوا چند نمازیوں کے علاوہ اور نہیں ہوتا. تراویح کے دوران ظاہر ہے رمضان المبارک میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب حالات ایسے نہیں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اس کے اوپر ایک ایسا فیصلہ لینا چاہیے جو عوام کے لیے بہتر ہو. عبادات سر آنکھوں کے اوپر, لیکن اگر کوئی ایک شخص کوئی انفیکٹڈ ہے اور جس کا آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ انفیکٹڈ ہے, لیکن وہ آتا ہے, وہ 10 لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, تو وہ 10 لوگوں کو یا 15 لوگوں کو وہ انفیکٹ کر دے گا. وہ 15 لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو 15 فیملیز جو ہیں, 15 خاندان انفیکٹ ہو جائیں گے. 15 خاندان کے لوگ جب کسی اور دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے تو دے ول اسپریڈ کرونا ایز ویل. تو یہ وائرس کی انفیکشن جو ہے اس طرح سے بڑھتی جائے گی اور یہ اسپریڈ ہوتا جائے گا. آج میں مختلف جو ہمارے علاقے کے اندر ہماری جو ریجنل کنٹریز ہیں, سارک ریجن کے اندر, ان کے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے اسٹیٹسٹکس ہیں متاثر ہونے والوں کے اور ان کی حکومتوں نے کیا کیا. تو میں یقین سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اسٹیٹسٹکس کی بنیاد کے اوپر ابھی بھی پاکستان اپنے ریجن ساؤتھ ایشیا کا سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ملک ہے. اگر اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر تقریباً 10,000 کیسز ہیں, لیکن ان کی آبادی کتنی ہے, کتنی آبادی میں سے ان کے 10,000 کیسز ہیں اور کتنی اموات ہیں, اگر اس کو ہم پرسنٹیج کے حوالے سے دیکھیں تو شاید وہ ہم سے بہت زیادہ کم ہے. ہمارے اس وقت کیسز کی تعداد جو ہے وہ 6,000 سے اوپر کراس کر گئی ہے ڈیتھس کی. ہمارے وزیر اعظم صاحب اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس لیول کے اوپر ہماری اموات نہیں واقع ہوئیں جس طرح کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, لیکن پھر بھی 6,000 سے زیادہ لوگوں کا انفیکٹ ہونا اور بے شمار لوگوں کا اس میں فوت ہو جانا, ہمارا ریکوری کا ریکوری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے کہ پیشنٹس بہت سارے ریکور بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تقریباً مڈ مارچ کی بات ہے, ایک کیس نیپال کے اندر ظاہر ہوا. پہلا کیس آتے ہی نیپال نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا اپنے ملک کو. اب وہاں پہ ٹوٹل 5-6 کیسز ہیں اور کوئی 200-250 کے قریب انفیکٹڈ لوگ ہیں. اگر ہم نیپال کے لوگوں کی معاشی حالت کا اندازہ لگائیں
تو یقین مانیں وہ ہم سے بہت زیادہ ان کی معاشی صورتحال کم ہے. ان کا جو پر کیپیٹا انکم ہے پورے ملک کی وہ $1,000 نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اس حوالے سے 5,300 یا $400 کے قریب ہے. اگر ان کے ایفلوئنٹ جو امیر لوگوں کی اگر ہم پر کیپیٹا انکم لگائیں تو وہ کوئی $3,000 $3,500 جو ہے وہ پر اینم جاتی ہے. تو ان کا سارا انحصار ٹورزم کے اوپر ہے. وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ کون سی کوئی انڈسٹری اتنی بڑی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نیپال کا کاروبار چلتا ہے. تو وہاں کی حکومت نے بعد نخواستہ یہ ڈیسیجن لیا, یہ فیصلہ لیا کہ اس سے پہلے کہ کورونا ان کے ہاں پھیلے اور ساری صورتحال خراب ہو, انہوں نے کہا کہ ہم ان کے وزیر اعظم نے کہ ہم کورونا کو شکست دیں گے, کورونا سے بچیں گے, معاشی حالت کو ہم پھر بھی بہتر کر لیں گے. کیونکہ ابھی اپریل آ گیا ہے اور کچھ وقت کے اندر نیپال پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ ٹورزم کی ابتدا ہونے کے چانسز ہیں. اگر نیپال میں صورتحال ٹھیک رہے گی تو وہاں پہ ٹورسٹ جائیں گے اور یوں ان کی معاشی حالت جو اس وقت خراب نظر آ رہی ہے, اور ورلڈ بینک بھی ان کی مدد کر رہا ہے, اور تقریباً $29 ملین جو ہیں ورلڈ بینک نے فوری طور پر ان کو دیے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ہاسپٹل ہیں اور لوگوں کی سوشل ویلفیئر پر جو انہوں نے خرچ کرنا ہے وہ اس کو خرچ کریں. نیپال وہ ملک ہے اس ریجن کے اندر جہاں پر ہر وقت بہت ساری, ہمارے ہاں تو ٹوٹل 4-5 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ممبران جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, لیکن نیپال ایسا ملک ہے وہاں پر ہر وقت 30, 40 سے 50 جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہیں. ایسے پارلیمان کے اندر سے اگر یکسو آواز کا اٹھنا اور اس کا پورے ملک کے اندر امیجیٹلی امپلیمنٹ ہونا بہت معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیپال معاشی طور پر ہم سے کمزور ہے, سماجی طور پر بھی شاید ہم سے کمزور ہو, لیکن شعوری طور کے اوپر اور حکومت کی بات کو ماننے کے طور پر وہ ہم سے بہت آگے نظر آتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بھی ان کی یہاں جو صورتحال ہے وہ کوئی بہت زیادہ مخدوش نظر نہیں آ رہی. دوسرا جو سب سے جو حکومت کو بھی دیکھنے کی بات ہے نا کہ اب احساس پروگرام کے تحت پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, سندھ حکومت بھی تقسیم کر رہی ہے, پنجاب حکومت بھی تقسیم کر رہی ہے, لیکن ہمیں کوئی اس کے اوپر بہت ساری مختلف رائے نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, کچھ لوگ the people have their own observations about the distribution mechanisms. نیپال نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. جو وہاں پہ ہمارے 1-2 نیپالی دوست ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس محلے کے اندر کیا صورتحال موجود ہے, کیونکہ ہماری جو لوکل گورننس کا سسٹم ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے. اور ہم نے کہا کہ جس محلے میں کونسلر موجود ہیں ان کونسلرز کے ذریعے سے ہم نے پتہ کیا, اور ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس پہلے سے موجود ہوتے ہیں کہ فلاں محلے کے اندر جو ہے کتنے غریب لوگ ہیں جو جن کو فوری طور پر راشن فراہم کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے راشن اکٹھا کیا, چھوٹے چھوٹے پیکس بنائے اور ان کو دے دیا, ان کو بتا دیا کہ یار, اور ان کی لسٹ بنا دی اور کمپیوٹر میں ڈال دی کہ اتنے لوگوں کو ہم نے راشن دے دیا ہے. کونسلر فلاں نے یا لیڈی کونسلر فلاں نے اپنے محلے کے اندر اتنے لوگوں کو راشن تقسیم کر دیا ہے, اور وہ سب وہ آ گیا. اور ان کو دوبارہ راشن کی کب ضرورت پڑے گی؟ فرض کرو کہ ایک گھر کو اگر 1 ہفتے کے لیے راشن دیا گیا یا 2 ہفتے کے لیے راشن دیا گیا تو گورنمنٹ کے پاس, اس کونسلر کے پاس, اور جو سینٹرل ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کھٹمنڈو کے اندر فلاں محلے کے اندر فلاں گھر کے اندر اتنا راشن دے دیا گیا ہے اور اب ان کو دوبارہ اتنے دنوں کے بعد ضرورت پڑے گی. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں نے وہاں پہ مرغ پلاؤ نہیں کھانے ہوتے, لوگوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے جو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ وبا ہو
قیامت آ جائے, کچھ ہو جائے, ہماری جو سیاسی سماجی حیثیت ہے ہم اس کے مطابق چلتے رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 29-30% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں, اور پاورٹی لائن کے اوپر اگر ملا لیا جائے تو تقریباً 40-42% لوگ آ جاتے ہیں جو پاورٹی لائن کے نزدیک ہیں. اگر پاورٹی لائن سے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو یہ ہم 50-55% تک چلے جاتے ہیں. سارے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو بہت آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں, آپ خود جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں یا جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ڈویژن جو ہے اس کی رپورٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ سارے اسٹیٹسٹکس آ جائیں گے. ایسی صورتحال میں ہمیں کچھ میکنزمس ریوائز کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم پولیٹیکل اسکورنگ نہ کر رہے ہوں. اور اب جیسے سندھ حکومت کو ایک بڑی اس کے اوپر آبزرویشن تھی وفاقی حکومت کی کہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا. بھئی ڈیٹا شیئر تو سب کے ساتھ کرنا چاہیے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ وفاقی حکومت کا بنیادی کام تو جب ایسی صورتحال ہو تو صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی حد تک رہ جانا چاہیے اور سپلائز کی حد تک رہ جانا چاہیے. اب بہت ساری جو میڈیکل کٹس دی گئی ہیں وہ ایک اور صورتحال اس کے اوپر آبزرویشن آ رہی ہے کہ اگر کٹس کے اندر 4 اس کے کمپوننٹس ہیں تو 3 گئے ہیں, ایک نہیں گیا, کبھی کوئی یہ نہیں گیا تو کوئی وہ نہیں گیا, کمپلیٹ کٹس نہیں ہیں. اب سندھ نے کہا کہ ہمیں کوئی 8-10 ہزار کٹس آئی ہیں لیکن اس میں سے 1100 کٹس ایسی ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, باقیوں کے لیے ہمیں جو اس کے اندر دوسرے کٹس کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر سے مسنگ ہیں, وہ ہمیں خریدنی پڑیں گی. وہ جب ان کو خریدنی پڑیں گی وہ الگ سے ٹینڈر کے پروسیس میں جائیں گے, اٹ ول ٹیک ٹائم. دوسری طرف آج ایک اور روح فرسا خبر جو ہے وہ سننے کو مل گئی ہے کہ این ڈی ایم اے کے گودام کے اندر آگ لگ گئی ہے. یہ اب ایک اور اسکینڈلس بات ہے اور اس کو بھی اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ چونکہ تازہ خبر ہے, یہ خبر صحیح ہے غلط ہے, کس حد تک نقصان ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گوداموں میں پنجاب کے حکومت میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ریکارڈ کو آگ لگ گئی اور شارٹ سرکٹ ہو گیا. ساری صورتحال یہ اب لوگوں کو, یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے, جو اتھارٹیز ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. وہ چپ کر کے اگر بیٹھی رہتی ہے, آپ کی بات کو سن لیتی ہے, ٹھیک ہے, خبر بھی چھپ جاتی ہے سارا کچھ, لیکن آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لینا ہوگا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ زیادہ بہتر کیسے ہو سکتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے وہ زیادہ بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تاجران مر نہیں جائیں گے, ساری زندگی ناجائز منافع خوری تاجروں نے کی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی ہم صرف چینی کی اگر بات لے لیں تو اس میں بڑے بڑے سیاستدان جو تاجر ہیں وہاں سے لے کے نچلے لیول تک سب نے وہ کیا ہے. آٹا چوری کے کیس کو اگر دیکھ لیں تو اس میں بھی بڑے تاجروں نے. تو یہ موقع ہے کہ آپ جیسے ابھی ایک آرگنائزیشن ہے تاجران کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے 1 مہینہ جیب سے دے دیا پیسہ. ٹھیک ہے, آپ نے جیب سے دے دیا, آپ نے بے تحاشا کمایا ہوا بھی ہوتا ہے اور یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. اگر اس وقت تھوڑا سا صبر کر لیں گے, آپ ہمیں پتہ ہے کہ چندے بھی اکٹھے ہونے ہیں رمضان کے اس کے اوپر. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اگین زکوٰۃ ایک تو جو حکومت کاٹتی ہے, بینک کاٹتے ہیں, وہ ایک الگ ہے, وہ زکوٰۃ کدھر جاتی ہے وہ اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے. کیونکہ فرسٹ رمضان ابھی تھوڑے دنوں میں آنے والا ہے تو حکومت نے بھی زکوٰۃیں کاٹنی ہیں. جب حکومت نے زکوٰۃ کاٹنی ہے آپ کے اکاؤنٹس میں سے تو زکوٰۃ کی بنیاد کے اوپر بے شمار لوگوں کا بزنس چلتا ہے. زکوٰۃ ہیز بیکم اے بزنس فار مینی پیپل. اٹ از ناٹ اینی مور جسٹ اے سوشل فینومینا, ریلیجس فینومینا کچھ لوگوں کے لیے جنرلی ہے, لیکن بے شمار جو ادارے ہیں یا بے شمار تنظیمیں جو ہیں اور بے شمار اور لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ وہ مہینہ ہوتا ہے پہلی رمضان کا اور رمضان کا جس میں انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنی تجوریاں بھی بھرنی ہوتی ہیں دوسروں کے نام کے اوپر. ابھی آپ چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنے بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے اوپر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. ہر شخص چندہ اکٹھا کر رہا ہے. نیپال جیسے ملک نے چندے کی کوئی اپیل نہیں کی, نہ اپنے لوگوں سے کی, نہ اپنے امیروں سے کی, نہ کسی آرگنائزیشن کو الاؤ نہیں کیا. آپ دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں نا, سارک ریجن کے اندر کتنے 8 ملک ہیں اس وقت آ رہے ہیں,
7 ملک پہلے تھے، اب افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنے کے بعد 8 ہو گئے ہیں. تو کن لوگوں نے اپیل کی ہے؟ ہمارے ہاں بس کوئی مسئلہ ہو جائے تو چندے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اور میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں چند آرگنائزیشنز کو، بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو جانتا ہوں کہ جہاں پر یہ جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس چندے کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کس طرح کاغذی کاروائیاں ہو کے چندہ آگے پیچھے ایسے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی اس طرح سے ریکارڈ نہیں ہوتا. جو بڑے اداروں کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے، لوگ اس کو کھا پی جاتے ہیں. اب اگر ہم پچھلے 20-30 سال کی این جی اوز کا حساب کتاب دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے این جی او ایلیٹ کریٹ ہوئی ہے. لوگوں نے غریبوں، یتیموں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر کس طرح سے پیسہ، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. تاجروں کو بے چینی اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ان کی دکانیں نہ کھلیں تو شاید ان کے گھروں کے اندر فاقے پڑنا شروع ہو جائیں. جن لوگوں نے رمضان کے لیے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھی ہوئی تھی مختلف اجناس کی، انہوں نے اس کو ملٹیپلائی کر کے بیچنا ہے. بنیادی بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ رمضان ہے اور وہ کہتے ہیں اسی طرح ایک پچھلے دنوں میں نے ویڈیو دیکھی، مزار بند کیا ہوا ہے حکومت نے اس کا، اور وہ اس کے اوپر بڑا واویلا مچا رہا تھا. اس کے نیچے ایک بڑا جیسے ابھی یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں، بڑا ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی جو ہے صندوقچی، چندے والی صندوقچی اصل میں بند ہو گئی ہے. اس چندے والی صندوقچی کے اندر چونکہ پیسے نہیں جا رہے تو لہٰذا اس مزار کا جو گدی نشین ہے اس کی دکانداری بند ہو گئی ہے. لہٰذا چونکہ اس کی دکانداری بند ہو گئی، وہ چیخ رہا ہے. اس کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے کہ مزار کے اندر کتنے لوگ آئیں گے، کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو اس صندوقچی کی فکر ہے. ہر شخص کو اپنی صندوقچی کی فکر چھوڑ کر جو ہے وہ انسانیت کی فکر کرنی چاہیے. اگر آج آپ ایک انسان کی جان بچانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے تو یقین مانیں اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ چند ایک گزارشات ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کرنی چاہیے. اور جو لوگ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، میں عوام سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، ہر شخص سے یہ اپیل کروں گا کہ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے لاک ڈاؤن کرنے کا. ایک طرف تو انہوں نے لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ لیا ہے، دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ کچھ انڈسٹری جو ہے وہ گریجولی کھولی جائے گی. یہ بھی خیر ایک بڑا منافقانہ فیصلہ کہہ لیں یا دوغلی پالیسی کہہ لیں کہ آپ ایک طرف لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف لیکن حکومت کا کنسرن یہ ہے کہ جہاں پر زیادہ رش نہیں پڑ سکتا یا رش پڑنے کی وہ حفاظتی اقدامات کے تحت جو ہے وہ ان صنعتوں کو یا ان فیکٹریز کو تھوڑا سا کھولا جائے تاکہ جو اکنامک ریسیشن جو ہم توقع کر رہے ہیں، وہ ایک دم اکنامک بیک لاگ جو ہم تصور کر رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہ آئے اور گریجولی ایسا لوگ کاموں پہ جانا شروع ہوں. تو شاید یہ ایک لحاظ سے اگر فرض کریں گے اگر 2 ہفتے اور جو ہے اگر کسی بھی انڈسٹری کو نہ کھولا جائے تو شاید اتنا زیادہ. نیپال والی مثال کو میں پھر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم معاشی طور پر اگر اس کو سہ لیں گے اور کرونا سے بچ جائیں گے تو شاید ہم اپنی اکانومی کو دوبارہ بلٹ اپ کر لیں گے. جب ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بے شمار لوگ نہیں رہیں گے اور ہمارا جو پورا سسٹم جو ہے وہ اگر ٹھیک نہیں رہے گا اور لوگ اموات بہت زیادہ ہو جائیں گی اور انسانیت کا نقصان ہوگا، لوگوں کا نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا. جانی نقصان کا ریمیڈیل نہیں ہے، اس کی ریمیڈی نہیں ہے. معاشی طور پر کمزور ہو کر دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. جو افراد مر جائیں گے، جن کے گھر کے کمانے والے مر جائیں گے، جن کے چاہنے والے مر جائیں گے، اور تو ان کو واپس نہیں لایا جا سکتا. تو میری اپیل حکومت سے بھی یہ ہے، گزارش ہے اپنے ریاستی اداروں سے بھی اور حکومتی اداروں سے بھی، وفاق والوں سے بھی اور صوبوں سے بھی، کہ وہ اس کو تھوڑا سا یہ جو آپ مختلف انڈسٹریز کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو، کیونکہ آپ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی. لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر 20-20 30 لوگوں کے اس میں وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے
اور حالانکہ وہ ان کو ٹھیک ہے نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم الگ الگ پڑھ لیں کچھ وقت کے لیے تو کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں. اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پتنگ بازی بھی کر رہے ہیں. ابھی میں یہاں پر اسلام آباد میں تو خیر ایسی صورتحال نہیں، لیکن پنڈی اور دوسرے علاقوں کی طرف اگر نکل جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مل کے جتھے کے جتھے جو ہیں وہ پتنگ بازی کر رہے ہیں. میں اپنی مارکیٹ کی طرف کو گیا 2-3 دن پہلے، تو بہت سارے نوجوان لڑکے کو 30-35 سے زیادہ وہ مل کے انہوں نے میوزک لگایا ہوا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، کسی نے کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا، کسی نے کچھ نہیں، اور باربیکیو پارٹی کر رہے ہیں. اب وہ شام کا چونکہ وقت تھا، اب وہ باربیکیو پارٹی کیا صرف باربیکیو پارٹی تھی یا اور بھی اس میں کچھ لوازمات ایسے تھے. بات وبا کے موسم کے اندر بھی ہم پارٹی بازی نہیں چھوڑ رہے، پتنگ بازی نہیں چھوڑ رہے، اور وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود کو اپنا نقصان کرا سکتے ہیں. تو یہ معاشی حالت پھر بہتر ہو جاتی ہے. میں پھر کہوں گا مالی نقصان پورا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن جو نقصان جانی ہے، کوئی جان سے چلا جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کوئی صورتحال ہو جائے گی اور اپنے پیاروں کو سے جدا ہو جائے گا، تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج نہ کرے. گورنمنٹ کو خود بھی چاہیے، چاہے وہ وفاق کی ہو، چاہے وہ پنجاب کی ہو، چاہے سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، کسی جگہ کی بھی ہو، کہ وہ اپنی ریٹ کو چیلنج مت ہونے دے. ہم نے دیکھا ہے کہ اب یورپ والوں نے بھی اپنی ریٹ جو ان کی حکومتیں ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہی ہیں، لیکن بہت سارے نقصان کے بعد، لاکھوں لوگوں کی جانوں کے ضیاع کے بعد ان کو ہوش آیا ہے کہ یہ اٹس ناٹ جسٹ اے وائرس، اٹس ڈیتھ رومنگ آل اراؤنڈ، اور ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے. تو یہ مذہبی طبقے کے جو ہمارے رہنما ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر، اور میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی میری ٹاک ہو اس میں، کہ یہ ہر شخص کا وہ ہے کہ وہ جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے اس کے اوپر آواز اٹھائے. اگر آپ کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو میں منع کر سکتے ہیں تو آپ ضرور منع کریں. خود آبزرو کریں لاک ڈاؤن کو بھی، اور کسی طرح سے بھی اس کو پارٹی بازی نہ لیں. یہ ریکریشن ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی لیجر ٹائم نہیں ہے، یہ پارٹیز کرنے کا اور انجوائمنٹ کا نہیں ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے. اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنی صفائی کا اور اپنے گھروں کے ارد گرد کی صفائی کا، اور جس طریقے سے جو حکومتی ہدایات آئی ہیں اور جس طرح سے ماہرین طب جو ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز جس طرح سے ایڈوائز کر رہے ہیں، ان ہدایات کو لے کر چلیں اور اپنے گھر کے اندر بھی امپلیمنٹ کریں، اپنے باہر بھی امپلیمنٹ کریں. اور اس وقت کسی مذہبی استحصال کا شکار نہ ہوں، اور جو ہمارے تاجر حضرات ہیں اور جو مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا اس کو ایمپتھی سے دیکھیں، کہ ابھی اگر ایک رمضان میں وہ منافع خوری نہیں کریں گے یا زکوٰۃوں کا پیسہ نہیں اکٹھا کر کے اپنی جمع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی چل جائے گا. میں نے بے شمار مدرسے ایسے دیکھے ہیں جہاں پر اللہ کی مہربانی سے رزق اور راشن اتنا وافر ہوتا ہے کہ ہم شاید کسی عام جگہ کے اوپر اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن ٹھیک ہے، کچھ ہر جو ایک بیسک نیڈز ہیں اس طرح کے حالات و واقعات میں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے. حکومت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں پچھلے کئی دنوں سے اس بات کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے جمگٹھا کر کے لوگوں کو وہ کر رہی ہے، اس طرح سے آپ بھیڑ نہ اکٹھی کریں. آپ کے پاس یونین کونسلز کے اور مقامی قیادت کے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو اپنا دست و بازو بنائیں اور ان کے ساتھ لے کے چلیں. وہ ان کو پتہ ہے، اب جیسے مجھے اپنے ارد گرد کا پتہ ہے کہ یار کس کس کو ضرورت ہے، اور ہم محلے کے لوگ مل کے جو ہیں جہاں پہ ضرورت ہے ہم وہی کنٹریبیوٹ، اور فون کے اوپر ہم کوآرڈینیٹ کر لیتے. اچھا میں فلاں کو راشن پہنچا رہا ہوں، آپ فلاں کو راشن پہنچا دیں، آپ فلاں کو پہنچا دیں. جہاں پہ یہ انٹیگریٹڈ سسٹمز جو ہیں ہمارے ارد گرد اویلیبل ہیں، جو سسٹم اویلیبل ہے اس سسٹم کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے.
اور میرا یہ خیال ہے اس سے کافی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس دن ایک دانشور کی میں بات سن رہا تھا، اس نے کہا یہ وقت عیاشی اور اس طرح سے جو پارٹی بازی کا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی خوراک کو بھی ادا کر دیں، کیونکہ آپ چونکہ گھر کے اندر مقید ہیں، آپ باہر نہیں کر رہے، تو آپ کو اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اگر اپنا کھانا پینا آدھا کر دیں گے تو وہ زیادہ دن چل جائے گا۔ اگر دوسروں کو تقسیم کریں گے، جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی آسانی آ جاتی ہے، اور اگر ابھی نہیں آئے گی، نیکی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، نیکی چلتی رہتی ہے۔ اگر ابھی نیکی کا پھل آپ کو نہیں ملے گا تو چند دن کے بعد ڈیفینیٹلی ملے گا۔ اگر آج آپ کی دکان بند ہے تو اللہ میاں کو نہیں پتا کہ آپ کی دکان بند ہے، وہ کوئی بے خبر ہے، وہ آپ کی ایفرٹس کو دیکھتا ضرور ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں نے بے شمار ایفرٹس کی۔ میں ایک زمیندار بیک گراؤنڈ سے، دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات فصلیں تیار ہوتی ہیں اور کھڑی کھڑی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسی کوئی ژالہ باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یار یہ ساری صورتحال ہونے کے باوجود جو ہے تو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کہیں سے اللہ کی طرف سے مہربانی آتی ہے اور ساری چیزیں جل تھل ہو جاتی ہیں، اور ایک فراوانی کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو جیسی صورتحال چل رہی ہے اور جیسی صورتحال ہے اس کی جو اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ہمیں اس کا احساس کرتے ہوئے ہمیں تھوڑے سے ایسے عملی اقدامات ضرور کرنے چاہیے کہ جو سماجی بگاڑ کی وجہ نہ بنے، اور انسانی زندگیوں کو بچانا ہمارا سب سے اولین فرض ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کی روشنی میں مجھے جو سمجھ میں آیا، اور اس وقت کے حالات و واقعات میں جو سمجھ میں آیا، تو ہمیں کچھ وقت کے لیے جو ہماری عام زندگی ہے اس کو موقوف کرنا چاہیے، اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ بہت شکریہ۔ پھر کل دیکھتے ہیں 9 بجے دوبارہ کوئی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کوئی اور میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ سوال ابھی آپ لوگوں کے کافی سارے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں جو اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور ایسا بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنا سوال رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے اس وقت فیس بک کے احباب کے سامنے، تو آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا میسیج ان باکس کر دیں، میسنجر پہ بھیج دیں، وائس کلپ بھیج دیں، جیسا بھی ہے، تو اس کو پھر لے کے اس میں سے جو بھی بات آپ کے نام کے ساتھ کل رات 9 بجے جو ہے ہم اگلی بات کریں گے، اور اس کے اندر پھر آپ کے جو تاثرات ہیں، جو آپ کے جذبات ہیں، اور جو آپ کے مشاہدات ہیں، اور جو آپ کی رائے ہے، پھر اس کو ہم اس کے اندر لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل رات 9 بجے، پھر ہم بات کریں گے، اور امید ہے کہ کل بہت سارے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے اندر ان کی رائے جو ہے وہ آئے گی اور بات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ یہ کوئی ون وے اس طرح کا جو سلسلہ ہے یہ تھوڑا سا ون وے کمیونیکیشن نہ ہو کہ صرف میں ہی بول رہا ہوں اور میں ہی اپنی بات کر رہا ہوں مختلف حوالوں سے، دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں، اور یہ کوئی ایک انٹریکٹیو ڈائلاگ جو ہے وہ بن جائے، یا اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کوئی ڈسکشن لیول کے اوپر ہم آ سکیں، تو اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ان احباب کا جنہوں نے اس کو دیکھا اور جو اس کے اوپر اپنی رائے دی، کمنٹس دیے۔ کل بھی ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔